السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب نیو ایڈیشن 2025 کے مطابق حصہ نثر میں سے سبق اپنی مدد آپ کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ میں پڑھا چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اقتباس کی تشریح، پیراگراف کی تشریح پڑھاؤں گی اور پیشکش کے مطابق میں آپ کو تشریح کرنا سکھاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اس سبق میں آپ کو پیراگراف نمبر 1 یعنی سبق اپنی مدد آپ میں 2 پیراگراف تشریح کے لیے دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو پیراگراف نمبر 1 الف حصہ الف کی تشریح کرنا سکھاؤں گی۔ تو آئیے تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کا حوالہ دینا ہے۔ اقتباس کی تشریح مین ہیڈنگ ایک لکھنی ہے، اس کے بعد ہم نے سوال کا حوالہ دینا ہے۔ سوال درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھیں، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ الف یعنی پہلے پیراگراف کی تشریح کا حوالہ دینا ہے۔ تشریح کا مکمل پیراگراف میں نے نہیں لکھا۔ آپ جب پیپر میں اس کی تشریح کریں گے تو پرچے میں مکمل پیراگراف لکھا ہوگا، تو آپ بچے اس پیراگراف میں سے الفاظ کے معنی بھی نوٹ کریں اور پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح آپ کر سکتے ہیں۔ پیراگراف کتاب کے صفحہ نمبر 21 کے بالکل شروع میں پہلا پیراگراف ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ ناتہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے۔ یہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے پیراگراف کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے لکھنے ہیں۔ میں نے اس پیراگراف کے تمام الفاظ کے معنی یہاں نوٹ کیے ہیں، کیونکہ جب بھی پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو پیراگراف کی تشریح کا ایک اہم حصہ حل لغت ہے، اور حل لغت کے معنی الفاظ کے معنی لکھنا ہی ہے۔ حل لغت میں ہم لغت کو شامل کرتے ہیں، یعنی الفاظ کے معنی اس میں لکھے جاتے ہیں۔ پیراگراف کا حوالہ دینے کے بعد دوسری بڑی ہیڈنگ حوالہ متن کی آتی ہے، جس میں مصنف کا نام اور سبق کا نام شامل کیا جاتا ہے۔ مصنف کا نام سر سید احمد خان اور سبق کا نام اپنی مدد آپ ہے۔ اس کے بعد حل لغت کی مین ہیڈنگ دے کر ہم نے اس پیراگراف میں شامل تمام الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے مجموعہ، جس کے معنی ہے ذخیرہ، جمع کردہ۔ محنت، مشقت، تندہی، عزت، عظمت، وقار، احترام، ایمانداری، سچائی، وفاداری، ہمدردی، درد مندی، غم خواری، تنزل، پستی، انحطاط، بے ایمانی، خیانت، بدنیت یا بدنیتی، بے عزتی، بدنامی، رسوائی، ذلت بھی ہو سکتے ہے اس کا، خود غرضی، مطلب پرستی، ناتہذیبی، بدتمیزی، بدچلنی، بد اخلاقی، بدکاری، تمدنی، ثقافتی، معاشرتی۔ باہمی معاشرت کے معنی ہے اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول۔ آوارہ زندگی، ویران زندگی، نیست و نابود، ختم، تباہ و برباد۔ زور و شور سے، جوش و خروش سے، شخصی چال چلن، ذاتی کردار، عادت۔
میں نے اس پیراگراف میں موجود تمام الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ ہم جس قدر الفاظ کے معنی زیادہ لکھیں گے، عام سے عام لفظ کا معنی بھی لکھیں گے، تو اس قدر الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا، الفاظ بڑھتے جائیں گے اور ان الفاظ کے مدد سے تشریح کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یعنی جس قدر ہمیں الفاظ کے معنی آتے ہیں، ہم الفاظ کے معنی کو شامل کرتے ہیں، اس قدر ہمارے لیے تشریح کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تشریح کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الفاظ معنی کے بعد ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور تشریح لکھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک تعارفی جملہ لکھا ہے کہ تشریح طلب اقتباس سبق اپنی مدد آپ کے درمیان سے لیا گیا ہے، جس میں سر سید احمد خان ان اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو زیر بحث لاتے ہیں جو ملکی اور قومی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ محنت و مشقت، عظمت و وقار، عزت و احترام، سچائی، وفاداری، درد مندی اور غم خواری ایسی شخصی خوبیاں ہیں، یعنی کسی شخص کے اندر موجود یہ تمام خوبیاں ایسی خوبیاں ہیں جن کے مجتمع ہونے، یعنی جن کے جمع ہونے سے، یعنی یہ تمام خوبیاں ذخیرہ ہیں، تو جن کے مجتمع ہونے سے، ذخیرہ ہونے سے، جمع ہونے سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ تمام خوبیاں قومی مضبوطی کی جڑ ہیں۔ اسی طرح کام چوری، کاہلی، رسوائی، بدنیتی، مطلب پرستی، بد اخلاقی، بدکاری اور بدتمیزی ایسی برائیاں ہیں جن سے اجتماعی معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جس شخص میں مذکورہ برائیاں، جو برائیاں یہ اوپر بیان ہوئی ہیں، یعنی یہ تمام برائیاں، مذکورہ برائیاں موجود ہوں تو اس کی زندگی ویران و برباد ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ ان تمام برائیوں کے مجتمع ہونے، یعنی جمع ہونے سے قومیں بھی پستی اور انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس قوم کے افراد میں یہ تمام برائیاں موجود ہوں تو وہ قومیں پستی اور انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سر سید کے خیال میں اگر ہم تمام برائیوں کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں لیکن ذاتی کردار ادا کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد حاصل کریں تو اس سے برائیاں ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ جوش و خروش سے پروان چڑھتی ہیں۔ یعنی کوئی چیز اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جس کو ہم خود ختم نہ کرنا چاہیں۔ ہمیں اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنے کے لیے خود اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی مدد آپ کرنی ہوگی۔ چونکہ سبق کا عنوان اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید نے تحریر کیا ہے کہ اپنی مدد آپ، یعنی اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اسی اہم قول ہے، تو اسی قول کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر مصنف جو ہے سر سید احمد خان اس سبق میں اپنی مدد آپ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ سر سید کا موقف ہے کہ فرد کا ذاتی کردار اور طرز زندگی، یعنی اس کی زندگی گزارنے کا جو چال چلن ہے، جو طور طریقہ ہے، تو یہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی مدد آپ کے تحت ہم نہ صرف اپنے اندر موجود برائیوں کو ختم کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں بلکہ ملک اور قوم کی ترقی میں بھی ممد و معاون ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی اصلاح کے لیے آپ اپنی مدد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے، یعنی اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ رعد میں ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو سر سید کہتے ہیں ایسی قومیں جو اپنی مدد آپ کر کے، اپنا ذاتی کردار ادا کر کے اپنی اصلاح کرتی ہیں تو ایسی قومیں دنیا کی معزز، باوقار، خوشحال اور ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں۔ اس سے متعلق مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال
آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ ہے پیراگراف نمبر 1 الف کی تشریح، جو میں نے انتہائی آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ جات اور درست پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ میں نے تمام الفاظ کے معنی اس پیراگراف کی تشریح میں شامل کیے تاکہ آپ سب بچوں کے لیے اس پیراگراف کی تشریح کرنا آسان ہو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلا پیراگراف B، جو اسی سبق اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے، کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔